پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کے لیے ہم نے بالکل ایک بڑے جنون طریقے سے ہم نے ان کی آفر کو قبول کیا، شوٹ کی گئی، اور پھر اسپیکر صاحب کے توسط سے مذاکرات شروع ہو گئے۔ انہوں نے کمیٹی نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ لکھ کر دیں، انہوں نے لکھ کر دیا۔ ہماری کمیٹی نے پھر کہا کہ ہم بھی آپ کو لکھ کر جواب دیں گے، اور ابھی میٹنگ 28 تاریخ کو ہونی تھی اسی ماہ کی، اس سے پہلے انہوں نے وہ انکار کر دیا، بھاگ گئے۔ ہمارے ممبرز نے ان کو کہا کہ بھئی آپ نے لکھ کر ہمیں ڈیمانڈ دی ہیں، ہم بھی آپ کو لکھ کر جواب دینے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیں اور اس میں ہم آپ کو باقاعدہ آپ سے بات کریں گے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جب ہم احتجاجاً پارلیمنٹ میں کالی پٹیاں باندھ کر میں داخل ہوا تو پی ٹی آئی کے جو عمران نیازی صاحب ہیں آگے بڑھ کر مجھے کہا کہ ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، ہاؤس کمیٹی، اور وہ ساری اس کی تحقیق کرے گی، آپ بھی اپنے اس میں جو ممبرز ہیں نومینیٹ کر دیں اور ہم بھی۔ تو میں نے کہا آپ اعلان کر دیں، تو انہوں نے وہاں پر اعلان کیا۔ وہ دن آیا اور یہ دن آیا، کمیٹی ضرور بنی ہوگی، ایک آدھ اس کا اجلاس ہوا، اینڈ ریسٹ از ہسٹری۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ انہوں نے 2018 میں وہ ہاؤس کمیٹی بنی تھی، وہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا تھا۔ انہوں نے ہاؤس کمیٹی آفر کی، ہم نے اس کو قبول کر لیا، جس کی میٹنگ کبھی نہیں ہوئی ایک آدھ میٹنگ کے علاوہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں، بیٹھیں، ہاؤس کمیٹی کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ 2018 کا الیکشن کی جو کمیٹی بنی وہ بھی اپنا کام عمل کرے، اور 2024 کا فروری کا الیکشن وہ بھی ہاؤس کمیٹی بنے، اس کو پوری طرح وہ حقائق سامنے لے کے آئے۔ اس طرح اگر 26 نومبر کے وہ دھرنے کی بات کرتے ہیں تو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بھی ہاؤس کمیٹی احاطہ کرے، اور 26 نومبر 2024 کا بھی احاطہ کرے۔ اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو۔ میں بالکل تیار ہوں صدقے دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، کہ یہ ڈائلاگ آگے بڑھے، یہ پارلیس آگے بڑھیں، تاکہ ملک جو ہے وہ آگے چلے، نہ کہ ان کے انتشار کے ہاتھوں ملک کو نقصان، یہ ملک کسی مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 1% اناؤنس کیا ہے اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں کمی، میرے حساب سے تو کم سے کم 2% ہونی چاہیے تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یقیناً کاروبار کو، صنعت کو، معیشت کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے ایز اے ٹیم ہم دن رات کاوشیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی جو ترقی اور خوشحالی کا جو ہمارا خواب ہے وہ انشاءاللہ ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ہیومن جو سمگلنگ، ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے کئی سینکڑوں پاکستانی ان کی جانیں ضائع ہو گئیں، چاہے وہ کریٹ میں ہوئیں یا وہ پھر ابھی مراکش میں وہاں پر ہوئیں۔ اس کے علاوہ جو اس کالے دھندے کے نتیجے میں پاکستان کا جو امیج، جس کو ڈیمیج کرنے کی جو کوشش کی گئی پاکستان کے اندر، خود اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے، تو اس کی میں پوری طرح اس کو میں فالو کر رہا ہوں۔ منسٹر آف انٹیریئر کل ہم نے ایک اور میٹنگ کی تھی، اور اس کے اوپر ہم بھرپور، اس کے اوپر ہم ہماری توجہ ہے انشاءاللہ اس معاملے کو، جب تک یہ مکمل طور پر یہ کرپشن سے اور ایسے ایلیمنٹ سے پاک نہیں ہو جاتا جنہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس وقت تک انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔